میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اسی سے ہی رمضان کے لیے ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک روایت میں بارک لنا فی رمضان بھی ہے کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ہمارے لیے اس کو بابرکت فرما۔ اور شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس میں 15 شعبان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں احادیث پاک میں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، سورہ دخان کی یہ آیت ہے شروع کی، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو بعض مفسرین اس سے 15 شعبان لیتے ہیں اور کچھ لیلۃ القدر لیتے ہیں۔ تو 15 شعبان کے روزے کا اہتمام یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا اہتمام فرماتے رہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے کہ اس رات حدیث صحیح ہے، ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے، الا المشرک والمشاہن، ایک جو شرک کرنے والا ہو یعنی غیر مسلم ہے، مشرک ہے جو ایمان سے محروم ہے، اور دوسرا مشاہن کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، ایک دل کی کیفیت ہے بغض اور اس سے شدید ہے کینہ۔ بغض ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے نفرت ہو گئی، اس کیفیت کا نام بغض ہے، اور کینہ اس سے شدید ہے کہ نفرت بھی ہے اور اس سے نقصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اس کیفیت کو، جس میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ چل رہا ہو، اسے شحناء کہتے ہیں، اور اس کیفیت والے کو مشاہن کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اسے کینہ کہتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات کا روزہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور بعض روایت میں 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ہر دور کے صالحین، علماء، صوفیاء اس روزے کا اہتمام فرماتے چلے آئے ہیں۔ اس رات کا اگر کچھ قیام ہو جائے اور روزہ رکھا جائے تو ہمارے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے تو پاک کیا جائے، بغض ہے تو اسے دور کیا جائے، کسی کے ساتھ ایسی دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جائے کہ ایک دن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس دن حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہوگی۔ حقوق اللہ کی عدالت میں وہ سختی نہیں ہوگی جو حقوق العباد کی عدالت میں شدت اور سختی ہوگی، لہذا کسی پر ظلم کر کے نہ مریں، کسی کا حق لے کر نہ مریں۔ ہمارے اوپر ظلم ہو یا ہمارا حق مارا جائے تو اس کا تو ہمیں بہت بڑا عوض اللہ اپنے خزانوں سے دے گے، لیکن ہم نے کسی پر ظلم کیا، ہم نے کسی کا حق مارا، برائی کے بدلے میں ایسی برائی کی کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا، تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ نقصان ابدی ہوگا۔ دنیا کے نقصان وقتی ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کے لیے کوئی جاگنے کا بھی اہتمام ہو جائے، روزہ بھی رکھ لیا جائے، اگر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے، اللہ تعالی ہمارے رمضان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے استقبال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔
اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی کی بہت بڑی سنت ہے. آپ نے حضرت انس سے فرمایا بیٹا اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر. ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد. پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ. پھر آپ نے فرمایا یا بنی وذلك من سنت. آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو ہم اپنے دل کو سب سے صاف کریں، ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ کو پسند ہے اس دل کو صاف رکھنا، لوگوں کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینہ سے، عداوت سے، حقارت سے. میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تو وہ برا ہے، وہ بھی برے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اور یہ جو لوگ تھوڑا سا شریعت کے پابند ہیں، نیکی پر چل رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے داؤ میں نہیں آئے، گناہوں سے پرہیز ہے، ان کو شیطان اس طرف سے مار دیتا ہے کہ وہ انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے اور اوروں کی حقارت اور کمی اس کا شکار کر دیتا ہے. اس میں بہت بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے، پھنسے چلے جا رہے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، سارے سننے والوں کو بچائے. تو ہم اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں. 15 شعبان کا اگر روزہ رکھا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے. رات کو جاگا جائے، کوئی خاص عمل کوئی نہیں 15 شعبان کا. ہمارے ہاں بدعات بھی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی مسجدوں میں اکٹھے ہو کے کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس رات کا کوئی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے. اس رات کا مخصوص عمل بس دعا ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے. انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. کہیں اکٹھے ہو کر کر لیں تو کوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں غلط کیا ہے، لیکن پیچھے ہمارے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں یہ چیز ملتی نہیں. انفرادی عبادت ہی ہے، وہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم. غم کے اندھیروں